بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس جے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، اسٹالوجر ہیں، ریلیجن اسکالر بھی ہیں۔ اسامہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا جی، آپ سنائیں۔ اسامہ بھائی اسٹالوجی تو ہم کرتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں کے ذائچے بھی پوچھتے رہتے ہیں، لیکن میں لوگوں کے کچھ دو سوال ہیں کہ عمران ریاض خان کے بارے میں آپ نے اپنی ویڈیو بھی کی، آپ کو کیا لگتا ہے ان کا جو فیوچر ہے، جو ذائچہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، عمران ریاض کی جو ڈیٹس آئی تھی ان کے، بلکہ کیا کہتے ہیں، والد صاحب کی طرف سے ہی کسی سورس سے پہنچی کہ میں نے کہا جی ہمیں گوگل والی نہیں چاہیے ایکوریٹ، بلکہ لوگ اس پہ مجھے جب ویڈیو میں نے شیئر کیا یہ فرسٹ ٹائم اتنی ڈیٹیلڈ ان پہ، تو وہ کمنٹ بھی آئے کہ جی انہوں نے ایک اپنی ویڈیو میں کبھی خود ہی تذکرہ کیا تھا کہ میری نا ڈیٹ آف برتھ غلط ہے جو گوگل پہ ہے، تو ایک کلائنٹ کا آیا مجھے میسج کہ ان کی 29 وہ ہے، تو میں نے کہا جی ان کے گھر والوں سے لے کے ہم نے یہ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ ایکوریٹ ہوگا۔ تو اس میں اب یہ بات ہے کہ جو اب تک ان کے ابھی حالات نظر آ رہے ہیں جو اسٹارٹ پوزیشن ہے، ایک تو میجر ان کی جو میجر دشا جو چل رہی تھی نا، ایک جو جس کو کہتے ہیں میجر ٹرانزٹ، وہ تو 2024 کے 14 نومبر 2024 کو بدلنا ہے، اور اس کے بعد بہت زبردست ٹائم چلنا ہے، اور پھر ایک لانگ پیریڈ ہے ان کا جس میں وہ انجوائے کریں گے سکسیس فیم ہر چیز۔ دوسری جو حیران کن بات نکلی وہ یہ تھی کہ اس میں یہ مینشن تھا کہ ان کے الفاظ کی وجہ سے ان کو لیگل ایشوز فیس کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی کہ جو اگر ہم سے رابطہ ہوا ہوتا تو ہم تو اسی وقت اس میں ان کو بتا سکتے تھے کہ یہ جی انڈیکیشن ہے آپ کے اسٹارٹ پوزیشنز میں، تو خیال کریں ذرا۔ دوسری جو بات تھی کہ جولائی کی یا یہ جو 14 ستمبر تک جو پیریڈ ہے، اس میں اپوننٹ وننگ پوزیشن پہ تو نہیں ہے، لیگل میٹرز میں بھی وہ کامیاب ہوتے لگ رہے ہیں، لیکن جو اوور آل وقت چل رہا ہے وہ اتنا ٹائڈ ہے کہ بہت اچھا نہیں ہے، اور اس میں ڈپریشن اور انزائٹی اور اس طرح کے پرابلمز بھی ہیں، فیملی ہیلتھ کا بھی ایشو نظر آ رہا تھا کہ کوئی ممبر کی اسٹریس لیں گے ان تک یہ بات پہنچے گی کہ ان کے کوئی فیملی ممبر بیمار ہے، اور اسی طریقے سے ان کی 14 ستمبر کو ایک ٹرانزٹ بدلنا ہے جس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید 14 ستمبر، جس پہ میں نے یہ اناؤنس کیا کہ 14 ستمبر کے بعد منظر عام پہ آ سکتے ہیں، لیکن آنے کے بعد بھی وہ نومبر تقریباً، اس میں ایک اور ڈیٹ میں نے دی تھی کہ 11 نومبر تک، پھر بھی وہ نہیں ہے صورتحال کی بہت اچھی، لیٹ ڈاؤن ہوتے نظر آ رہے ہیں اپنے قریبی لوگوں سے، دوستوں سے، اور اسی طریقے سے جو ہاں اس دوران 14 ستمبر کے بعد فارن سورسز سے ان کو کوئی ہیلپ ملتی لگ رہی ہے کہ ان کے کوئی فارن سورسز ان کو کوئی ریسکیو کریں گے، لیکن وہ اپنی مطلب یوٹیوب یا اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے نومبر میں بھی، مجھے نہیں لگ رہا، اور اگر کریں گے بھی صحیح تو کوئی بہت اچھی مطلب وہ اس کی نہیں نظر آ رہی۔ بہرحال یہ اسٹارٹ پوزیشنز ہیں، اندازے ہیں، کوئی جیسے کہتے ہیں مالی کی اس میں لوگ تو اس کو غائب کر دیتے ہیں کہ غائب کا علم ہے، حالانکہ یہ مجھے دل کرتا ہے اب ہر ویڈیو میں اس کو بتانا ضروری ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ایسٹرالوجر کو لیں تو یہ کلیئرٹی نا اسٹیٹمنٹ اس سے دلوائیں، تاکہ وہ اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ 2 + 2 کے اندازوں کا علم ہے، یہ تجربات سے مشاہدات سے حاصل ہونے والا علم ہے، جیسے کہ گولی چلے اور بندہ بالکل 5 فٹ کے فاصلے پہ ہو اور پھر اس کے سینے کی طرف رخ ہو، تو کیا چانسز ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگلا پرڈکٹ کر دے گا اس کو۔ اسی طریقے سے چھوٹا بچہ وہ آپ کا جو ہے تیسری منزل سے گرے تو پرڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہونا ہے؟ بس یہ جو باتیں ہیں ان کو، اس جو سینس اور میچیورٹی ہے نا جو ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ کب کیا پوزیشن بنے ساتھ کی تو کیا ہوتا ہے، یہ مالک کا ہی بنایا نظام ہے، قوت پروردگاری ہے، اس میں پتہ نہیں اس کو کیوں، اور جس کو خدا غائب کرنا چاہے اس کو بھلا کون ظاہر کر سکتا ہے؟ یہ بھی عجیب عقیدہ ہے ان کا کہ ہم جیسے دو چار، مطلب میں کہوں گا کہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے قادر مطلق کے آگے کہ اگر کسی چیز کو وہ غائب کا ارادہ کر لے، اس کے غیب کے خزانوں سے چھین کے ہم غیب کی باتیں لیں، یا یہ کہ ہم بڑے کوئی اللہ معاف کرے، پھر یا تو یہ ہے کہ ہماری پرڈکشنز غلط کر دیں، چلیں۔ ہاں
غلط بھی ہو جاتی ہیں، یہ کوئی ایسی نہیں، کیونکہ وہ ہماری اس وقت کی ذہنی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ ناظرین جب ہم سے بعض اوقات بہت انتظار نہیں کرتے، ہم پہ پریشر پٹ کرتے ہیں کہ جی جلدی بتائیں، تب ان کا معاملہ جیسے کہتے ہیں نا، ہم بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بتا دو پھر جو بھی سمجھ آ رہا ہے، ورنہ اگر وہ انتظار کریں، اطمینان سے کام لے، تو ہم بہت اچھا ان کو بتائیں۔ تو اسی طریقے سے جو آپ نے ان کی بات کی، عمران ریاض کی، تو وہ جو پوزیشن ہے ان کی اوور آل، جو ابھی ٹائم 2024 کے نومبر 14 نومبر تک، تو اب جو جس فیز میں وہ انٹر ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہی چلے گا، اور اس نے جا کے اس پہ ہی ختم ہونا ہے اگلے سال 2000 مطلب 24 کے نومبر 14 تاریخ کو۔ اچھا سما بھائی بتائیے گا، فرسٹ اسلامی منتھ کی اہمیت کیا ہے اور محرم الحرام کی اہمیت کیا ہے؟ اور کیونکہ سال کا فرسٹ جو اسلامی ایئر ہوتا ہے، اس میں اسٹرالوجی میں اور دوسری چیزوں میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہ پرانے دور سے حرمت کا مہینہ چلا آ رہا ہے، اس مہینے میں تو بلکہ یہ وہی مہینوں میں شامل ہے جس میں منع کیا گیا تھا کہ کوئی جنگ کی جائے، اور اسی طریقے سے جو اس کی فرسٹ منتھ ہے آپ کے اسلامک اس کا، اور اسی طریقے سے اس پہ جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی آخری تاریخ کو، مطلب محرم سے جو پچھلا مہینے کی آخری تاریخ ہے، یعنی کہ محرم کے پہلے دن کا جس نے روزہ رکھا، اس کے متعلق ہے کہ وہ بالکل جو پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، وہ 0 میٹر جیسے گناہوں سے پاک اور پورے سال کی عبادت لے لیتا ہے، اور جو اس کا پہلے دن کا آغاز ہوتا ہے پورے سال کا، وہ بہت اچھا اس میں گنا جاتا ہے، اور اس میں اس کے متعلق بڑی تاکید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف سے بہت زیادہ حکم ہے۔ اسی طرح کوشش ہے کہ آپ مطلب یکم کا اس کی ایک، اس کے بعد 3 کا، اس کی 3 تاریخ کا، اور اسی طرح، لیکن اس کے ایک کلیئر کر دوں، جن لوگوں نے اس کو یہ 9-10 کا روزہ رکھنا شروع کروایا ہے یا کیا ہے، یہ کلیئر ہونے والی چیز ہے، کیونکہ یہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ بدعت کے طور پہ جاری کیا گیا ہے، بدعت حسنہ کہہ کے اس کو وہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایکچولی عرب جو ہے شکرانے کے طور پہ اس کو کرتے تھے روزے کو، جیسے آج ہمارا کلچر نہیں ہے پاکستان کا کہ ہم روزے کو شکرانے کے طور پہ نہیں رکھتے، ہاں وہ لوگ منت کے طور پہ بھی رکھتے تھے، شکرانے کے طور پہ بھی رکھتے تھے، دونوں طریقوں سے روزہ رکھا جاتا تھا، یہ اصحاب رسول کا طریقہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ جو 10 تاریخ کا روزہ رکھوایا ہے عاشورہ کے دن کا، اس کے پیچھے یہ بنو امیہ کی اپنی ایک پوری پلاننگ تھی، اور انہوں نے شکرانے کے طور پہ کیا تھا کہ باغیوں سے جان چھوٹی، اور اب اس دن کو منایا کریں آپ، کہ ہماری یہ جو آ، محمد کا جو خاندان تھا اور ان کی جو حکومت تھی، اور جو ان کا بار بار مطلب ہمارے لیے مطلب راہ میں رکاوٹ بننا ہے، اس سے جان چھوٹی، تو اس کے شکرانے کے طور پہ حکومتی سطح پہ بائی آرڈر رکھوایا گیا، اس لیے اس روزے کو تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جہان کے پورے سال کے آپ روزے رکھ لیں، اس روزے کو تو جو رکھے گا وہ، میں نہیں سمجھتا خدا کے ہاں کوئی اجر پائے گا، کیونکہ خدا کے بندے، اس کی نشانیاں جنہوں نے اس کی راہ میں جان دی، اور فرشتوں کو جیسے کہتے ہیں آنسر دیا کہ ہماری خلقت کا جو مقصد تھا وہ کیسے کربلا میں ہم نے دکھایا کہ خدا کے سامنے سرخرو ہو کے پورا کیا، تو اس خوشی کے طور پہ رکھے گئے روزے کا جو ٹرینڈ ہے، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس دن روزہ رکھا، یا انہوں نے اس کی تاکید کی یا رکھا کچھ بھی، اور ویسے اگر روایات انہوں نے گھڑی گھڑائی ہیں تو بنو میہ کی تو 9 لاکھ انہوں نے تقریباً روایات گھڑائی ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محرم کی جو عقیدت یا اہمیت ہے وہ صرف کربلا سے ہٹ کے بھی ہے، لیکن کربلا کا ہونا بھی اس تاریخ میں یہ بھی مشیت خدا ہے، اس 10 محرم پہ ایک نہیں بہت سارے جو ماضی میں بھی سنتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہیں، حضرت یونس بھی مچھلی کے پیٹ سے آئے، حضرت آدم دنیا میں مطلب ان کی وہ ہوئی، مطلب جو معافی ہوئی، اور حضرت نوح کی کشتی کے متعلق بھی ہے کہ محرم کی ان میں، یہ اب تاریخی باتیں ہیں کیونکہ اتھینٹیکیٹڈ روایات نہیں ہیں، لیکن بس لوگوں کی معلومات کے لیے کہ یہ بھی ذکر ملتے ہیں کہ کشتی نجات جو ملی تھی، کشتی نوح کی جو وہ تھی، وہ بھی اسی مطلب محرم میں تھی، تو باقی بات یہ ہے کہ یہ اب تو جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ سب چھوٹی ہیں، سب چھوٹی ہیں،
کیونکہ جس کے لیے آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نمائندان خدا آئے اور جنہوں نے جو تربیت کی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک کربلا ہو اور کربلا میں وہ ٹیسٹ پاس کرے اور انسان اور جنت کی سرداری لے جائے۔ جنت جس میں انبیاء نے بھی ہونا ہے، سب ہونا ہے، لیکن اس کے سردار کون ہے؟ آپ کے نبی کے جگر گوشے ہیں۔ لیکن آپ کے نبی کو اگر معلم بنا کے بھیجا گیا تھا تو ان کے لیے بھی یہ اعزاز تھا کہ جن کو معلم بنا کے بھیجا گیا انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تیاری کرائی، پھر انہوں نے بھی ایسا پیپر دیا کہ پھر وہ جنت کے ٹاپر بنے اور پھر ان کو سرداریاں اناؤنس ہوئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکسیلنس ہے تربیت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی معراج ہے تمام مطلب اس پہ جو انبیاء پہ بھی ان کا ایک یہ خاصہ ہے عاجزی، اور سب پیغمبروں نے دعائیں مانگ لی تھی جب جب ان پہ وقت آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ جب تو ان کو کربلا کی مٹی دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ نواسہ رسول آپ کے جو یہ امام حسین ہیں یہ ایسے شہید کیے جائیں گے، تو آپ نے خدا سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس کو بدل دے، یا میں تیرے سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بدل دے، یہ دکھ نہ دکھا مجھے۔ ہر کسی نبی نے جب زندگی میں وہ پھنسا ہے اس نے دعا کر لی۔ ہمارے نبی نے عاجزی میں یہ مقام حاصل کیا ہے کہ خدا جس حال میں تو رکھے میں اس میں راضی، اور تو جس حال میں تیری رضا میں راضی، تو جو پیپر دے میں وہ حل کرنے کو تیار۔ تو اس لیے یہ جنت کی ایکسیلنس اور امام الانبیاء یہ کوئی ایسی عام بات نہیں تھی، شو سٹاپر جیسے کہتے ہیں، پرفارمنس کا ٹائم تھا۔ اور اس میں جو حضرت اسماعیل کی میں اس میں کوٹ کر دوں، بات سے بات چل پڑی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے دمبا آ گیا تو نیچے سے حضرت اسماعیل سے چھری اٹھ گئی، تو حضرت ابراہیم نے مطلب افسردہ تھے، تو خدا نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم تو افسردہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے محبت پہ یقین نہیں تھا، تو میں تو خوش ہوتا کہ اگر اسماعیل میرے کندھے پہ ہوتا، اس کی گردن لٹکی ہوتی، خون اس کی اس سے بہہ رہا ہوتا، تو میں اس پہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا، خوش ہوتا کہ خدا نے میری قربانی قبول کی ہے اور میں اپنے امتحان میں کامیاب ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ابراہیم تیری نسل میں ہی وہ قربانی ہوگی جس کا جیسے کہتے ہیں جو یہ آج چھری اٹھا لی گئی ہے یہ اس دن چلے گی، لیکن تو اب اس کا جواب دے کہ تو افضل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کی اولاد افضل ہے یا تیری اولاد افضل ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی افضل، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی بھی وہی دے گا۔ تو یہ جو اسماعیل سے قربانی کا سفر جس کو کہتے ہیں آغاز ہوا، یہ ظاہراً مطلب ایک ابتدا ایک سلوگن کے طور پہ اس کا عملی مظاہرہ کربلا میں دے دیا گیا۔ اور ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ روایت ہے ام سلمہ کی، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاص فرشتہ آیا اور مجھے کہا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، تو میں نے دیکھا کہ امام حسین بچے تھے کھیلتے ہوئے اندر چلے گئے، میں روکتی رہی نہیں رکے، تو امام حسین علیہ السلام اندر چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد سرور کائنات کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں اندر جاتی ہوں، میں پوچھتی ہوں کہ یا رسول اللہ ایسا کیا ہوا؟ ساتھ پیار کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو چوم رہے ہیں اور ساتھ رو رہے ہیں، تو اس وقت پھر بتاتے ہیں کہ ام سلمہ میرے اس بچے کو جو ہے کربلا میں نینوا کی اس میں وادی میں مطلب شہید کر دیا جائے گا، اور فرشتہ آج آیا تھا جو کبھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے جو ان کا بلڈ ہے ادھر کا اور وہ جو شیشی ہے وہ دکھائی، اور میں اس پہ آپ دیدہ ہوں، لیکن پھر بھی خدا سے اس معاملے میں کوئی درخواست نہیں کی۔ اب یہ لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو فیملی آپ لوگوں کے عقائد ہیں کہ مشکل کشاں ہیں، یہ تو ان کو پکارا جاتا ہے شیر خدا ہیں، شیر یزداں ہیں، تو یہ اپنی اولاد کی مدد کے لیے کربلا میں کیوں نہیں اترے؟ تو بھئی علی کو تو چھوڑیں، یہ تو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کس نے جس کو کہتے ہیں ایک کنسیپٹ دیا ہے کہ علی بہت بہادر ہیں، علی واقعی بہت بہادر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بہادر ہیں یا جتنے دلیر ہیں وہ ایک اور مثال ہے، اس کا بھی ایک واقعہ میں آپ کو کوٹ کرتا چلوں کہ ایک موقع تھا ریکی کرنی تھی جب یہ آئی تھنک خندق کے اسباب بن رہے تھے، تو اس وقت تمام اصحاب سے کہا کہ کون جائے گا کہ اس سائڈ پہ دیکھ کے آئے، رات کا وقت تھا اندھیرا تھا،
تو پھر دیکھتے ہیں کہ اتنے میں جب یہ کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا اور ابھی تک کوئی اصحاب میں سے اس میں ہمت نہیں کرتا، تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوڑے پہ بیٹھ کے اور بڑی تیزی سے گزرتے ہوئے دشمن کی اس کی طرف گئے. وہ تھے رحمت للعالمین، ان کا پروٹوکول اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ تلوار اٹھائیں، ان کا پروٹوکول نہیں اجازت دیتا تھا کہ وہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں وہ دو بدو نظر آئیں. اور یہ پروٹوکول تھا. اور جب جس کا علی جیسا گارڈ ہو، جس کا علی جیسا محافظ خدا دے دے، کیونکہ موسیٰ نے سلطان النصیرہ مانگا تھا قرآن میں، مانگ کے لیا تھا. رسول اللہ کو خدا نے ویسی امام الانبیاء ہونے کے ناطے بغیر مانگے دیا ہے. جو گارڈ ہے ان کا اصل سیکیورٹی گارڈ کہہ لیں یا محافظ کہہ لیں، جو ان کے بچپن سے ان کی جیسے کہتے ہیں حفاظت کرتے کرتے قبر میں اتارنے تک کی ذمہ داری تک ساتھ رہا سائے کی طرح. تو ایسی ایک اور موقع ہے جس میں تبوک کے موقع پہ آپ کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، انہوں نے اپنی کثرت پہ ناز کیا تھا، یہ 40,000 تھے اس دن. تو اس میں بھی قرآن میں آیتیں آ گئی تھی کہ تم لوگوں نے اپنی کثرت پہ ناز کیا جو خدا کو پسند نہیں آیا. خدا کہتا ہے بس مجھ پہ توکل کرو. تو اس دن بھی یہ سب جب لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اپنے سواری پہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ان کا خون ہوں. اور میں مطلب جیسے جنگ میں ایک وہ رڈز پڑے جاتے تھے، اور اس طریقے سے یہ آپ للکارتے ہوئے جا رہے تھے. اور اس میں ایک اور سوال کا بھی جواب دے دوں. کبھی بھی کوئی نبی، عام نبی بھی اپنے کافر باپ کا نہیں ہو سکتا کہ اس کا نام لے، اس سے رشتہ بتائے، اس سے تعلق بتائے یا اس پہ تعلق بتا کے اترائے. یہ جو عقیدہ ہے نا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اسلام پہ نہیں تھے اور یہ بھائی متولی کعبہ تھے، کیوں پتہ نہیں ان لوگوں کو کس نے یہ آ کے ڈوزیں دی ہیں. تو اسی لیے کوئی، اور پھر کائنات کا سردار امام الانبیاء وجہ خلقت کائنات، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنے اس دادا کا نام لیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس سے فخر سے بتائیں. تو یہ تبوک کے موقع پہ سب مورخوں نے لکھا ہے. تو یہ ایک دلیل کے طور پہ اس کو بھی حاضر خدمت لیں کہ بات میں سے وہ جیسے کہتے ہیں نا بات نکل گئی ہے. تو اس لیے یہ بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ صرف علی کی مشکل کشائی تک، تو وہ ہمیشہ ایک ہیرو، سپر ہیرو کا کریکٹر ہے، اور بالکل ہے مردوں کے لیے جیسے کہتے ہیں غیرت کی نشانی، جوہریت کا علم بردار. اور جیسے ہندو عیسائی پوری دنیا کو ایک ہی کریکٹر ملتا ہے جب وہ بہادری یا جسٹس کی بات کرتے ہیں. تو بلکہ گوروں نے کتابیں لکھی ہیں حضرت علی کی، اس پہ جو انصاف کے قصے ہیں اور اس پہ باتیں ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو بات ہے نا سر کہ پیپر تھا کربلا، پیپر میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ نقل کرا دی، علی کی تو بات ہی پرے کریں. نبی کا سے کیونکہ کئی موقعوں پہ یہ موقع آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے. ایک ایسی غزوہ تھی، یہ غزوہ سوری کہہ رہا ہوں، جنگ صفین کے موقع پہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ ان کی مطلب اس میں فکر میں زیادہ نظر آتے ہیں، ان کو نہیں آگے جانے دے رہے، امام حسن حسین کو ہمیں بھیجنے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ رسول اللہ کے بچے ہیں، میرے بچے تم ہو، ٹھیک ہے، مجھے اس لیے ان کی مطلب وہ ہے. تو یہ ان کا بھی وہ تھا. تو پھر بات یہ کہ کربلا میں علی کے آنے سے زیادہ آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کیوں نہیں آئے. کائنات کے وہ ہستی جو پوری کائنات کی جس کے دیدار کے لیے تمام انبیاء جو ہے مشتاق تھے. اور اس میں بلکہ یہ اس جملے کی تفسیر میں بتا دوں کہ یہ جو کنسیپٹ دیا جاتا ہے نا کہ معراج کے ذریعے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اٹھائی گئی یا اپ ہو گئی، نہیں، تمام انبیاء کی خواہش تھی کہ وہ محمد ہم نے دیکھنا ہے جس کی اتنی شان ہے، جس کا اتنا ذکر ہے آسمانوں پہ. وہ محمد دیکھنے کے لیے تمام انبیاء کو دیدار کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی. اور اسی لیے یہ ساروں نے پھر مسجد اقصیٰ میں پیچھے نماز پڑھی اور پھر مطلب بیت المقدس میں سوری، اور پھر وہاں سے یہ آسمانوں پہ ون بائی ون وہ علیحدہ روایات ہیں، ملاقاتیں کی اور سب سے ملے. تو ایکچولی ان کی سیر نہیں تھی، یہ تو اول ہے. بلکہ یہ جو آج کا ایشو ہے آپ کے، اس میں ایک اور بھی اب بات کیونکہ وہ نکلتی جا رہی ہے اس میں کہ یہ آج ختم نبوت کا ایشو نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں نے بنا لیا ہے ختم نبوت کا ایک بہانہ سا، ایک وجہ سے کہتے ہیں نا اس کا اصل تو عقیدہ پتہ چلنا ہے کہ آپ وجہ خلقت کائنات مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اول مانتے ہیں. مسجد کسی میں جا کے دیکھیں آپ کو 99 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں اول بھی لکھا نظر آئے گا.
آخر بھی لکھا نظر آئے گا، لیکن اول پہ کبھی جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوا۔ تو آپ یقین کریں یہ چھانٹی جو عقیدوں کی ہونے والی ہے نا، یہ سارے فرقوں میں جو بھی ہے، اس ٹیسٹ سے گزارنا چاہیے اس کو کہ ہمارے نبی کو اول مانتے ہو، پھر بات ہوگی کہ وہ وجہ خلقت کائنات۔ جب امام الانبیاء کا کنسپٹ سمجھ آئے گا نا، پھر ان کو اگلی باتیں سمجھ آئیں گی کہ ان کا کیا استحقاق ہے۔ تمام انبیاء کے پاس جتنے معجزات تھے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، جانوروں سے باتوں سے لے کے، ان کی فریادیں سننے سے لے کے، بکریوں نے شکایتیں کی، ہرنیوں نے کی، بھیڑیوں نے آ کے کی، کس کس موقع پہ نہیں، اور ان کے لیے اللہ کے رسول نے ساتھ ساتھ حکم جاری کیے، سفر کے جانوروں کے لیے جاری کیے، چرند پرند سب، اور جنات، مطلب کوئی آپ ایسی مجھ سے کہیں کوٹ کی، اور یہ کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا، آپ لوگوں کو وہ روایتیں ہی نہیں پتا جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین سے اٹھا کے کلمہ پڑھوایا ایک موقع پہ، اور اس دن چھپ کے دیکھ رہے تھے حضرت ابو ذر غفاری۔ اسی لیے اس موقع پہ جب انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا تو پھر لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ ابو ذر تو یوں کہتا ہے، تو آپ نے کہا اس آسمان کے نیچے، نیلے آسمان کے نیچے ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے۔ اصل صدیق اکبر کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جو میرے رسول کے منہ سے کسی کو سچے کی گئی ہے، وہ دنیا میں اور کوئی صحابی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو سٹیٹمنٹ ابو ذر غفاری نے ون کی ہے کہ اس نیلے آسمان کے نیچے اس سے سچا کوئی نہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کی بات ہی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ پرسنالٹی ہیں جو خود دین کی حدیں جاری کرنے میں یا سنانے میں وہ سخت روایات بڑے مشہور تھے، اور بلکہ ان بچاروں نے شہادت نوش کی ہے، علاقہ بدریاں جھیلی ہیں انہی اصحاب رسول سے۔ اور اسی کا جو سیکوینس ہے، جو یہ حق سچ کی بات کا جو ایک چین تھی، یہی ایک سیکوینس بنتا ہے جو ہمیں یہ کربلا تک لاتا ہے۔ اور کربلا اس لیے ایک بہت بڑا پیپر کا دن تھا جس نے آپ کی، ہماری، تمام دنیا کے مسلمانوں کی یا انسانوں کی چہرے کو چھپا دیا، کیونکہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ ان کو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو فساد کریں گے۔ کربلا کا موقع تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرے بندے، ان کے لیے میں نے کائنات بنائی تھی اور انہوں نے پرفارمنس دے دی ہے، میری راہ میں اس طرح سے جان دے رہے ہیں۔ جبکہ مدد کی، جیسے کہتے ہیں نا مدد، اور جو کر سکتے تھے، کیا خیال ہے آپ کا کہ وقت کے امام اتنے آج کے تو ادھر مزار بنے ہوئے ہیں، بابے ادھر بارشیں کرواتے رہے ہیں، نماز استسقاء تو ادھر پڑھوا کے وہ ہو سکتی ہے آج بھی اگر پڑھیں تو ایک متقی اللہ کا بندہ آج بھی اس نماز استسقاء کروائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنت کے سرداروں کا جو کریڈیبلٹی ہے یا ان کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، خدا نے جس چیز سے جیسے کہتے ہیں آزمانا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی ہر طرح کے پیپر میں جو ہے وہ ٹاپ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے محرم کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس کی اب کربلا کے بعد اگر پیچھے کوئی بھی فضیلت تھی، کوئی بھی بات تھی، تو وہ چھوٹی نظر آئے گی، وہ بڑی حقیر نظر آئے گی، اس کا اب کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ آپ کے لیے اسلام کی ایک بہت بڑا پریکٹیکل کا میدان، تقوی کا ایک بہت بڑا میدان، بلکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کو جو سمجھ گیا وہ اصل میں معرفت خدا کو سمجھ جائے گا، اصل میں خدا کی معرفت کو پہنچ جائے گا، کیونکہ کربلا کی ایک سٹوری کے اندر ایک پوری آپ کے لیے، ہمارے لیے جیسے کہتے ہیں نا حکم خدا اور اطاعت خدا کی پوری انسپریشن چھپی ہوئی ہے۔ جی اسامہ بھائی، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت اچھی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیرت النبی پہ بھی بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ ہے۔ تو ابھی کے لیے، آج کے لیے کوئی اگر میں محرم الحرام کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور۔ ہاں، اس میں اب محرم الحرام میں سر ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ لوگ ہم سب جو کم از کم اس کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطے، جو ہمارا ناطہ ہے، ہم ان کے غلام ہیں، اس کے ناطے آقاؤں کے گھر میں جب صف ماتم بچھی ہوئی ہے یا غم کا ماحول ہے، تو کم از کم آپ لوگ اس طرح کا آ، جیسے کہتے ہیں نا نقلی منہ تو بنا لیں کہ آپ افسردہ ہیں،
تاکہ آپ کی کوئی چانسز ہوں تعلق داری کے، یا آپ کسی کے ہمسائے کے چلے جاتے ہیں، ویسے آنا جانا زیادہ نہ بھی ہو تو آپ جاتے ہیں، ایک فارمیلٹی پوری کر کے آ جاتے ہیں، کم از کم فارمیلٹی کی حد تک اس سے نہ ٹکرائیں، اور اس میں اپنے گھروں میں اس کو سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تاریخ کا۔ آپ کے گھر کے اگر میں سمجھتا ہوں 5 افراد کبھی زندگی میں کسی خاندان کے، یا صرف 10 افراد، اور ان میں ابھی بچے نہ ہوں، صرف نوجوان ہی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح سے کاٹ کے اللہ معاف کرے گھوڑوں کے سموں میں دے دیے جائیں، تو ساری زندگی وہ بے شک نان مسلم ہوں آپ کے، بس کچھ بھی ہوں وہ بھولیں گے نہیں، اور ہر سال وہ اس کو وہ کریں گے۔ اور یہ کیسی بات ہے کہ آپ کے آقا کے خاندان اس طریقے سے اجاڑ دیا گیا، اور اس طریقے سے، اور کس وجہ سے؟ جو اس میں سب سے بڑی درد کی بات ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے لیے دن رات شب و روز ان کی زندگیاں تھیں، اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے اگزامپل چھوڑ رہے تھے، دین کی حفاظت کر رہے تھے، اور چاہ رہے تھے کہ دین ہم تک حفاظت کے ساتھ پہنچے، لیکن ہم آج اس کو فراموش کیے ہوئے ہیں اس انداز سے کہ اس کو فرقوں کی نظر کر دیا گیا۔ رسول جب سب کا ہے تو اس کے گھر کی فوت کی سب کی کیسے نہیں ہے، اس کا غم سب کا کیسے نہیں ہے؟ اور یہ جو فتویٰ ہے کہ یہ لوگوں کو یہ بھی کلیئر کر دوں کچھ اس میں جو بات کرتے ہیں کہ جی رونا جائز ہے کہ نہیں جائز، یہ جائز ہے یا وہ جائز، یار یہ تو فیلنگز کی بات ہے۔ کچھ بچے میں نے دیکھے اپنے باپ کی فوتگی پہ بالکل نہیں رو رہے ہوتے، اور کچھ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں دیوار میں۔ یہ تو آپ کی اپنی پرسنالٹی ٹریٹ کی بات ہے، جس کے جو جذبات ہیں بس کم از کم اس کو فالو کرے۔ اور جو حضرت ام سلمہ والی روایت میں نے بیان کی پیچھے، اس میں آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کربلا نہیں ہوئی تو روئے ہیں، تو اگر سنت کی جو پیروی کر رہے ہیں تو وہ پھر سنت رسول میں جب وہ زندہ تھے، ابھی حیات تھے، اس دنیا میں تھے تو وہ نہیں، ابھی کربلا نہیں ہوا تھا تو روئے تھے، تو کربلا ہونے کے بعد نہ رونے کی کون سی دلیل لائیں گے؟ اس کے بعد شہید کو جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی مردوں پہ بین کرنے سے منع کیا گیا، رونے سے منع کیا، آج اس کو بھی کلیئر کر دوں۔ حضرت امیر حمزہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ کی خواتین کو کہا کہ کوئی ہے جو میرے چچا پہ روئے، اور اس موقع پہ یہ حکم جاری ہوا تھا کہ میں تمہیں مردوں پہ رونے سے منع کرتا ہوں، مردوں پہ بین کرنے سے منع کرتا ہوں، شہیدوں پہ نہیں۔ شہید زندہ ہے، شہید نے کمال کیا ہے، اس نے کارنامہ کیا ہے، اس نے راہ خدا میں جان دی ہے، اس پہ آپ لوگوں کو یہ جیسے کہتے ہیں نا وابیلا کرنا اور یہ سب جائز ہے، تاکہ وہ مارک ہو جائے اور لوگوں کو بھی پتا چلے، نومینیٹ ہو جائے کہ راہ خدا میں جان دینا ایک بندہ تھا جو آپ سے چلا گیا اور بہت بڑا کمال کر گیا۔ مردہ بندہ مر گیا، اللہ کہتا ہے اس پہ کیوں روتے ہو بھائی؟ جو مر گیا خس کم جہاں پاک، جو کیا ہی جس کو مردہ رہا ہے خدا، اور جس کو مردہ کہہ رہا ہے نا اس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہ رو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی یا اس پہ رونے کی۔ یہ بات تھی جس کو ہسٹری میں ان لوگوں نے مکس کر کے اس طرح سے بیان کی ہے کہ جی رونا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ باقی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ماتم کرنے کی، کچھ بھی آپ جائیں کہیں بھی پروٹیسٹ کا پارٹ بنے، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، خود بچوں کو سنائیں سنیں، اور ذرا جیسے سوگواری کی وہ کریں، زیارت عاشورہ گوگل پہ پڑھیں، امام حسین پہ سلام بھیجیں، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجیں، جس کا بھی ہوگا اس کو تکلیف ہو جائے گی، کون سا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی شیعوں نے مارا، فلانوں نے مارا، انہوں نے مارا، آپ کا کیا لینا دینا کس نے مارا کس نے نہیں مارا؟ آج میں بات کریں کہ سلام پڑھیں امام حسین پہ اور لعنتیں بھیج دیں ان کے دشمنوں پہ، جدھر بھی ایڈریس ہوگا وہاں پہنچ جائے گی، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر زیادہ تعلق داری ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نام لیں۔ لیکن خدا خود قرآن میں جب کئی جگہوں پہ یہ ذکر آیا کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے میں بھی لعنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جیسے سنت آپ کی درود ہے کہ واحد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، یصلون علی النبی، تم بھی اے مومنو تم بھی پڑھو، تو سیم ایز اٹ از لعنت کرنا بھی خدا کی اور فرشتوں کی صفت ہے، تو اس میں بھی ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ برات بڑی ضروری ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ محرم کے اس میں 10 ایام میں یہ جو لاسٹ ٹائم بھی، بلکہ آج آپ تو میڈیا سے ہیں اور آپ ظاہری بات ہے نیوز پہ نظر رکھتے ہیں، آج میری طرف سے ایک اور بھی یاد دہانی کے طور پہ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ ہمیشہ آپ کو محرم کے ان دنوں میں جب کوئی یہ سیر و سیاحت پہ جو گئے ہوئے لوگ ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم مری میں ہوا تھا ایشو، لوگ گاڑیوں میں ہی گئے تھے دم گھٹنے سے، اب بھی دیکھیے گا کہ یہ محرم کے دنوں میں
جو سیر و سیاحت پہ جاتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. ہمسائیگی کے روایات کا ہی خیال کریں کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہتے ہیں عشق و محبت میں گرفتار ہے، وہ کوئی شیعہ سنی کی تمیز کے بغیر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے لوگ اس کو دو ہی گروہ کہتے ہیں، حسینی یا یزیدی، یہ وہی معاملہ ہے. اور ان لوگوں کی دل آزاری ایتھیکلی چلیں، چھوڑ دیں اسلام کو اور آپ اپنی مذہب کی گائیڈ لائنز کو. ایتھکس کیا کہتی ہیں آپ کو کہ آپ کے ہمسائے میں فوتگی اور آپ سیریں کرتے پھریں، یا آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ غمزدہ ہیں، وہ کسی مارن میں ہیں یا کوئی اس میں، اور آپ اس پہ سیر سپاٹوں پہ نکلے ہوں، اور پھر یہ وہاں اس طرح کے واقعات آج مارک کر لیجئے گا. آپ کو آپ ضرور سنیں گے واقعہ جیسے پچھلے سال سنا تھا، یہ 9/10 کو ان ایام میں جو ان کی حرمت کی پامالی کرے گا اس کا آپ کہیں نہ کہیں منظر یا خبروں میں یا کہیں نہ کہیں اس کو سنیں گے. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ محرم کی ان ایام کی عقیدت کے طور پہ کچھ بھی نہ کریں. کوئی آپ کو سیاہ لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو اس کے لیے اسپیشل کوئی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کوئی بھی طریقہ آپ کا خاندانی ہے یار، جو آپ کے فیملی کا ہے، آپ کی جٹ برادری ہے، آپ راجپوت ہیں، آپ شاہ ہیں، آپ پٹھان ہیں، آپ جو مرضی ہیں، جو بھی آپ کے کلچر میں فوتگی کا اصول ہے، اپنے باپ دادا کے لیے جو برسیاں کرتے ہیں بس اتنا کی اہتمام ادھر کر لیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم از کم سرخرو ہو جائیں گے. اور زیادت عاشورہ ان 10 دنوں میں پڑھنے کا بہت حکم ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام پہ سلام ہے، اور اسی طرح ان کے دشمنوں پہ لعنت ہے. اور اس کو ضرور آپ 10 دنوں میں تمام لوگ، اور جو 10 تاریخ ہے آپ کی، یہ 10 عاشورہ کی، اس میں ضرور کسی نہ کسی لنگر کا اہتمام کیا کریں. یہ بھی آپ کو جس دن کوئی ڈیٹیل سے بات ہوئی کہیں میں بتاؤں گا کہ یہ فیملی ایکچولی مشہور ہی سخاوت میں، اور ان کے در پہ لنگر چلتے ہیں. تو جن کے بڑوں نے ساری امت کے لیے لنگر چلائے ہوں اور ان پہ اتنا اہتمام کیا ہو، تو ان کے بچوں کے لیے آج اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ محرم کے صرف ان 2 ایام میں کوئی تقریباً 10 ارب خرچ کیا جاتا ہے. یہ جس پاکستان کا فگر ہے، ابھی انڈیا اور باقی نہیں. تو کیسی بات ہے یہ، کوئی مطلب ایک جیسے کہتے ہیں یہ ان یوزول بات ہے. اتنا اتنا بڑا اہتمام، اتنا بڑا ایکسپینس، اتنا بڑا جو خرچہ ہے، اس کا ریٹرن بھی کہیں سے کوئی دیتا ہے؟ یہ دیتے بھی وہی ہیں جن کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی. تو جب آپ ان کے بچوں کے افسوس پہ جاتے ہیں یا ان کے بچوں کا ان سے تعزیت کرتے ہیں، اور اس پہ کم از کم کچھ نہیں، ہمدردی محبت اپنے رسول سے کریں یار. اس کو غم تھا اس دن، وہ اس دن غم زدہ تھے، اور جو ان کی اللہ معاف کرے حیات کے قائل نہیں ہیں، ہم ان سے مخاطب ہی نہیں ہیں. وہ جانے، ان کا عقیدہ جانے، ہم سے کسی کی بحث نہیں ہے. بس جیسے کہتے ہیں جیو اور جینے دو کائنڈ آف ایک انوائرمنٹ پاکستان میں رکھیں کہ چھوڑ دیں آپ کے مذہبی اختلافات کیا کہتے ہیں، ہسٹریاں کیا کہتی ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے آپ کا پاگل ہے جی ہمسایہ، بے وقوف ہے، وہ غلط سوچ رہا ہے. اس کو غلط تاریخ کسی نے بتا دی ہے کہ کربلا ہوا تھا. اس کو یہ غلط پتا ہے کہ یہ نبی کے نواسے بھی تھے یا نہیں تھے. اس کو غلط پتا ہے کہ اس کو ایسے شہید نہیں کیا گیا. چھوڑ دیں ان کو جو بھی پتا ہے، وہ جی پاگل ہے. جی آپ سما بھائی، کم از کم اس انشاءاللہ کو دیکھیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ویڈیو میں غم حسین میں شدت کی انتہا، غم کا اصل ماخذ کیا ہے، اس پہ بات بھی کریں گے. شہادت حسین پہ بھی بات کریں گے، ماتم زری پہ بھی بات کریں گے، تو معصومین شہیدین پہ بھی بات کریں گے. تو جب اہل بیت مدینہ گئے تو اس کا کیا واقعہ تھا، وہ ساری بات آپ سے کریں گے. آج ہماری ویڈیو کافی میرے خیال لمبی ہو چکی ہے، تو آپ دیجیے ہمیں فی الحال اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اسامہ بھائی سے مزید ان موضوع پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.